ایک ہی دن میں میرے پاس دو مختلف خواتین کی کال آئی. دونوں شادی شدہ تھیں. پہلی خاتون بہت پریشان تھی, رو رہی تھیں, اپنے ہسبینڈ کی شکایتیں کر رہی تھیں کہ وہ بدتمیزی کرتا ہے, میرا خیال نہیں رکھتا, میری پرواہ نہیں ہے, یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا. تو میں نے کہا کوئی اچھی بات بھی ہوگی ان کے اندر. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, بہت ہی برا انسان ہے, میری زندگی خراب کر کے رکھ دی اس نے. تو میں نے چھوڑ دیجیے ایسے شخص کو آپ. جب ایسا انسان جس میں ایک بھی خوبی نہیں ہے, کیوں رہ رہی ہیں آپ اس کے ساتھ؟ کہنے لگے کہ میں اس کو کیسے چھوڑ دوں, اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو مجھے اپنے ماں باپ کے پاس جانا پڑے گا, وہاں زندگی میری اس سے بھی بدتر ہو جائے گی. تو میں نے ہنستے ہوئے ان سے کہا یعنی آپ کے باپ اور بھائی آپ کے ہسبینڈ سے بھی زیادہ برے ہیں, ان سے بھی بدتر ہے. تو وہ خاموش ہو گئی. خیر پھر میری سے جب بات چیت ہوئی, آپ یقین کیجئے ایک ہفتے کے بعد جب میں نے اسے مختلف سوالات کیے تو میں حیران تھا کہ اس شخص کے اندر 70% سے زیادہ خوبیاں تھیں, 30% سے کم خرابیاں تھیں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ 30% کو فوکس کر رہی تھی تو 70% اس کی نظروں سے محو ہو چکے تھے. اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میرا ہسبینڈ کتنا اچھا انسان بھی ہے. اسی طرح ایک اور خاتون کی کال آئی, میں نے آپ کو بتایا دوسری خاتون, وہ مجھ سے اپنے ہسبینڈ کی بڑی تعریفیں کرنی تھی. پہلے تو انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا, آپ کی ویڈیوز سے ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے, ہماری زندگی بہت خوبصورت ہو رہی ہے, میرے شوہر ایک بہت بہترین انسان ہے, میرا بڑا خیال رکھتے ہیں. میرا تجسس پیدا ہوا کیونکہ تھوڑی دیر پہلے میں خاتون سے بات کر چکا تھا جو اپنے شوہر کی بڑی برائیاں کر رہی تھی. اب میں نے گھما پھرا کے سوال کرنا شروع کیا کیونکہ غصہ آتا ہے. ہاں غصہ تو خیر آ ہی جاتا ہے, تو میں غصے میں کیا کرتے ہیں, بعض اوقات غصے میں بہت مس بہیو کر جاتے ہیں. اچھا لاپرواہ تو نہیں ہے, تھوڑی بہت لاپرواہی تو دیکھیں سب میں ہی ہوتی ہے. لیکن پھر انہوں نے ان سے 3 4 برائیاں بھی کی. برائیاں کیا, میں نے کہا آپ اس کا مطلب آپ کے ہسبینڈ اچھے انسان نہیں ہے؟ کہ نہیں نہیں بہت اچھا انسان ہے, اس سے زیادہ برائیاں تو میرے اندر ہوں گی. میں نے جو ان کی برائیاں بتائی ہیں وہ تو تھوڑی سی ہیں, جب میں اپنے بارے میں غور کروں تو شاید میں ان کے مقابلے میں زیادہ غلطیاں کر رہی ہوں گی. تو میرا اپنی زندگی سے خوش ہے کہ بھائی میں بہت خوش ہوں, اللہ کا میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے ایک ایسا شوہر دیا. آپ یقین کیجئے میں نے بہت دیانتداری سے دونوں کیسز کو اسٹڈی کیا. دونوں کے شوہر کم و بیش ایک جیسے ہی تھے, ایک جیسی باتوں پہ خوش ہوتے تھے, ایک جیسی باتوں پہ غصہ آیا کرتا تھا, ایک ہی طرح کی لاپرواہی دکھایا کرتے تھے. فرق کیا تھا؟ فرق تھا اس اصول کا جو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں, 70-30 پرنسپل. یہ ہم نے اصول کہاں سے سیکھا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے, ایک اوریجنل آئیڈیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی برائیوں کو فوکس کرتا ہے, خامیوں کو فوکس کرتا ہے, تو اس کی زندگی بہت خراب ہو جاتی ہے. اور جب کوئی شخص کسی کی خامیوں کو نظر انداز کرتا ہے اور پازیٹیو باتوں کو فوکس کرتا ہے تو زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی ایک ہی مرد کے ساتھ ایک شخص بہت خراب زندگی گزار سکتا ہے اور ایک بہت اچھی. اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے. میں ہوں محمد زبیر اور ان کو تو آپ جانتے ہی ہیں. وجیہہ زبیر. تو وجیہہ کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ جی بالکل, زبیر نے صحیح کہا کہ ہم سب کی زندگی میں 30 اور 70 ہوتا ہے. تو ناظرین ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. اب اگر آپ میں سے کوئی بھی 100% اچھائی تلاش کرے گا یا 100% اچھا انسان تلاش کرے گا تو آپ یقین کریں اس کو 100% ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک بار تو میں ٹریننگ پروگرام میں گیا, ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں وہ ٹریننگ کروا رہے تھے. پروگرام میں تقریباً 70-80 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو جب میں تھوڑی دیر میں گیا تو میں پیچھے بیٹھا, تو میں نے دیکھا کہ جو پیچھے 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بہت ڈسٹرب کر رہے تھے. یہ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں, خاموشی سے باتیں کر رہے ہیں, بات بات پہ ہنس رہے ہیں, توجہ نہیں دے رہے. پورے سیشن میں انہوں نے کوئی بات نہیں سنی. پروگرام کے بعد میں نے ان سے کہا کہ یار آپ نے محسوس نہیں کیا کہ کچھ لوگ ڈسٹرب کر رہے تھے, سن ہی نہیں رہے تھے, تو آپ کو نہیں لگ رہا تھا کہ سیشن ڈسٹرب کر رہے ہیں, باقی لوگ بھی پریشان ہو رہے ہیں؟ تو وہ ہنسنے لگے. کہ دیکھو زبیر, کبھی بھی 100% لوگ تمہاری بات نہیں سنیں گے, بہت مشکل ہے. اگر سب لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے, 70 سے 80% لوگ اگر آپ کی بات سن رہے ہیں نا, یہ آپ کے لیے بہت اطمینان کی اور کامیابی کی بات ہے. میں بڑا حیران ہوا. پھر میں نے ان کی زندگی پہ غور کیا, انہوں نے یہی فارمولا اپنایا ہوا تھا ہر جگہ پہ. یعنی ریلیشنز کے اندر ایک شخص اس میں کچھ خرابیاں ہیں, پھر بھی وہ اس سے اچھا ریلیشن رکھتے تھے. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ یار اس میں کچھ خرابیاں ہیں نا وہ سب کے اندر ہوتی ہیں, تو 30% کا مارجن رکھو گے نا زندگی سکون میں رہے گی. وہ غلطی کرے گا, آپ کہیں گے ہاں یار سب سے ہوتی ہیں, مجھ سے بھی ہوتی ہیں. صحیح بات ہے. تو جب آپ 30% کا مارجن رکھتے ہیں زندگی سکون میں آ جاتی ہے. تو وجیہ کو میں ٹائم دوں گا, میں آخر میں صرف ایک ایگزامپل دے دوں. یعنی مجھے پتا ہے وجیہ انتظار کر رہی ہے اپنی باری کا. دیکھیں ہوا یہ کہ نا, میں نے جب اپنی زندگی پہ غور کرنا شروع کیا مجھے یاد آیا کہ میں جب ٹریننگ کرانے کے لیے گیا ایک جگہ پہ,
تو وہاں پہ پیرنٹس تھے, بچے بھی آئے ہوئے تھے. بعض اوقات ایسے سیشنز ہوتے ہیں کہ بچے بھی لوگوں کو لانا مجبوری ہوتی ہے, بچوں کو کہاں چھوڑ کے آئیں گی مائیں یا والدین. تو بچے شور بھی کر رہے تھے, وہ بہلا بھی رہی تھی, ڈسٹربنس ہو رہی تھی. تو جب میری باری آئی بات کرنے کی, میں گیا, میں نے دیکھا کہ بڑی ڈسٹربنس ہے. میں نے 10 منٹ کے اندر جو موٹی موٹی باتیں تھی پوری انرجی کے ساتھ بیان کی اور آ کے بیٹھ گیا. مجھے حیرت ہوئی کہ کتنی ساری خواتین نے مجھ سے آ کے کہا کہ ہم تو آپ کو سننے کے لیے آئے تھے, ہم تو سوچ رہے تھے کہ آج ہم آپ کو لائیو سنیں گے, تو ہم بڑے ایکسائٹیڈ تھے, تو آپ نے تو کوئی بات ہی نہیں کی, 10 منٹ میں آ کے آپ بیٹھ گئے. میں نے, آپ نے دیکھا نہیں کتنی ڈسٹربنس تھی, کوئی سن ہی نہیں رہا تھا, کہ سبھی تو سن رہے تھے, وہ کچھ لوگ تھے جو نہیں سن رہے تھے. تو مجھے حیرت ہوئی. میں نے کہا کہ میں کچھ لوگوں کے چکر میں نے سب کا نقصان کر دیا. پھر مجھے یاد آیا کہ کچھ عرصے پہلے ہم ایک ایونٹ تھا, وہاں پہ گئے, وہاں پہ بون فائر تھا, ڈسکشن چل رہی تھی, تو میں اس کو ہوسٹ کر رہا تھا, میں سب کو انگیج کر رہا تھا. تو کچھ بچے ایسے تھے, ٹین ایجرس تھے, تو وہ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں. اب پورے دن انہوں نے کھیلا ہے, انجوائے کیا ہے, رات میں بون فائر ہو رہی ہے, تو وہ اپنی ہنسی مذاق میں لگے ہوئے تھے. میرا سارا فوکس یہ تھا کہ 100% بچے توجہ دیں جو باتیں میں کہہ رہا ہوں. خیر ان کے چکر میں بار بار ان کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا, بار بار ان کو انگیج کرنے کی کوشش کرتا, ان سے بات کرتا. بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے باقی لوگوں کو تو نظر انداز کر دیا. جو لوگ مجھے سننا چاہ رہے تھے, 80% لوگ جو تھے, 90% لوگ تھے جو مجھے سننا چاہ رہے تھے, جو انٹرسٹ لے رہے تھے, میں نے ان کو چھوڑ کے ان لوگوں کی باتیں کرنا شروع کر دی جو مجھے سن ہی نہیں رہے تھے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ زندگی میں ہم یہی غلطی کرتے ہیں, کسی کی بہت ساری خوبیوں کو فراموش کر کے چند خامیوں کو فوکس کرتے ہیں, زندگی خراب ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر مرد میں صرف ایک خامی ہے, مجھے بتا دیں آپ کو مسئلہ رہتی ہے. آپ بھی اس پروگرام میں آپ بھی کچھ بولے, بول ہی رہے ہو. مجھے تو لگ رہا ہے شاید میں آج سننے کے لیے آئی ہوں آپ کو, تو اچھا لگا تھا آپ کو سننا بھی, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اس میں. دیکھیں میں آپ مجھے ایک بات بتا رہے تھے ابھی کہ مرد میں اگر ایک, تو وہ والی بات آپ مکمل کر لیں تو پھر میں آگے کنٹینیو کر لیتی ہوں. بس چھوٹی سی بات ہے نا, مثال کے طور پر مرد جو ہے وہ کہتی ہیں عورتیں کہ یہ کسی سے بات ہی نہیں کرتے, خاموش رہتے ہیں. تو یار اگر وہ خاموش رہتا ہے تو باقی کام صحیح کرتا ہے. تو ایک شخص کا مزاجی خاموش رہنا ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کیا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں, ہمارا ہسبینڈ تو بالکل ہی رومانٹک ہی نہیں ہے, تو اس کے مزاج میں نہیں ہے. اگر وہ رومانٹک ہوتا تو آپ کے لیے بعض اوقات مسئلہ بھی ہو جاتا, کیونکہ بہت سے جو رومانٹک ہوتے ہیں وہ ہر جگہ رومانٹک ہو جاتے ہیں. تو ان چھوٹی چھوٹی 2-4 خامیوں کی وجہ سے, خامیاں بھی نہیں ہوتی, وہ بعض اوقات انسان کی شخصیت کا ایک حصہ ہوتا ہے, ایک انداز ہوتا ہے, یا واقعی میں کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں. تو خواتین کیا کرتی ہیں, ان کو لے کر اس کو پوری زندگی پر اپلائی کرتی ہیں اور ساری اچھائیوں کو فراموش کر دیتی ہیں. بالکل. اور ناظرین دیکھیں, جو 30-70 رول کی ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ معمولی رول نہیں ہے, یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے ہم سب کی زندگیوں پہ. دیکھیں میرا زیادہ انٹریکشن خواتین کے ساتھ ہی ہوتا ہے. وہ ان کے پاس مسائل کیا ہوتے ہیں, یا تو ان لاس کے ہوتے ہیں, شوہر کے ہوتے ہیں, بچوں کے ہوتے ہیں. تو میں نے ایک چیز یاد نوٹ کی ہے کہ جب میاں بیوی میں اختلافات ہوتے ہیں, بیوی پریشان ہوتی ہے, تو بچے اس کے قریب ہو جاتے ہیں. خواتین خود بتاتی ہیں کہ شوہر جو ہیں وہ بات چیت صحیح سے نہیں کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں, لیکن میرے بچے بہت اچھے تھے میرے ساتھ. بچے مجھے سمجھاتے تھے, مجھے تسلیاں دیتے تھے, میرے ساتھ خوش ہوتے تھے اور مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن میم پتہ نہیں کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ میرے بچوں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا. اچھا, جو یہ ساتھ چھوڑنے کی ایج ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ عام طور پہ 13 سے 14 سال. جیسے وہ ٹین ایج میں داخل ہوتے ہیں, وہ ماں سے کہنے لگتے ہیں غلطی آپ کی بھی ہے, آپ خاموش ہو جاتی. یا اگر وہ کہتی ہیں کہ میں رو رہی ہوتی ہوں, تو میرے رونے کا ان پر اثر نہیں ہو رہا ہوتا ہے, وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. اس سے پہلے اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ میں بیٹھوں ان کی باتیں سنوں. اور اب میں چاہتی ہوں کہ بھائی وہ بتائیں اپنی باتیں, تو وہ اتنا کھنچ گئے ہیں کہ اگر میں زبردستی بٹھا دوں گی تو وہ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے, یا تو اپنا موبائل دیکھتے رہیں گے, یا کچھ بھی نہیں بولیں گے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ 30-70 رول کی ہی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم پریشان تھے شوہر کی وجہ سے, یعنی 30% چیزیں ہماری خراب تھیں کہ آپ کا شریک حیات آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا, لیکن 70% آپ کے بچے آپ کے ساتھ تھے. آپ کی صحت تھی, آپ کی بالکل. دوسری چیزیں تھیں, دوسرے رشتے تھے, آپ کے دوست 50 احباب کی چیزیں تھیں, تھے, آپ کے رشتے دار تھے, لیکن بہت لوگ تھے. آپ نے اپنے ہسبینڈ کو 100% سمجھ لیا, بالکل جبکہ وہ 30% بھی نہیں تھا. ایسے ہی ہے. پھر کیا ہوا, اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جو لوگ آپ کے قریب تھے نا, وہ بھی آپ کو دور ہونا شروع ہو گئے. ایسی بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ گھر والے پہلے ہمیں سپورٹ کرتے تھے, اب گھر والے میری بات ہی نہیں سنتے, کہ جو ہم تمہیں کہتے ہیں تم وہ کرتی نہیں ہو. دیکھیں ہوتا کیا ہے, جب ہم نیگیٹو کو فوکس کرتے ہیں نا, تو پازیٹیو آٹومیٹکلی ہماری لائف سے جانا شروع ہو جاتا ہے. تو ناظرین یہ بات سمجھنے کی ہے,
30-70 رول. لیکن ناظرین اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر غلطی کو نظر انداز کر دیں, بالکل ہر خامی کو آپ بولیں کہ چلو ایسے یہ تو ہی ہے 30% ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ چیزیں 50%, 60%, 70% تک ہوتی ہیں, اس میں کمپرومائز انسان کو نہیں کرنا چاہیے. کمپرومائز نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑنا شروع کر دیں. کمپرومائز نہ کرنے کا مطلب یہ آپ اس کو برداشت نہ کریں, اس کو بالکل چینج کریں, اسے اپنی تقدیر سمجھ کے خاموش نہ ہو جائیں. یا یہ نہ سوچیں کہ باقی چیزیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اس کو چلنے تو چل رہا ہے, مثال کے طور پہ جیسے کہ وائلنس ہو گیا, ابیوز کرنا ہو گیا, یا پھر چیٹنگ ہو گئی, یہ تو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے نا. یہ کوئی بھی ایسی بات جو آپ کے مذہب کے اگینسٹ ہو تو وہ تو آپ کی شریک حیات کی بھی ہو تو آپ برداشت نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس کو اچھے انداز سے, پازیٹیو انداز سے, عقل کے ساتھ ٹھیک بالکل کرنے کی کوشش کریں. جذبات کے ساتھ ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں. اچھا بچوں کے معاملے میں ہم یہ کرتے ہیں, یہ انسان کی اصل میں نفسیات ہے کہ نیگیٹو چیزوں پہ اس کی نظر پہلے جاتی ہے. ہم ایک دفعہ پہلے بھی ریسرچ شیئر کر چکے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کے سامنے اگر رپورٹ کارڈ لے کر آتا ہے تو 7 پیپرز کے اندر اس کے مارکس بہت اچھے ہیں, A+ آئے, لیکن ایک کے اندر اس کا B آ گیا. تو آپ بچے سے سب سے پہلے کس سبجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے؟ 83% لوگوں نے کہا تھا کہ ہم پہلے اس بارے میں بات کریں گے جس میں وہ کمزور ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ نفسیات ہے. کھانے میں 4 چیزیں بنی ہیں, بہت اچھی بنی ہے, ایک بہت خراب بن گئی, تو آپ کا دھیان بار بار کس کی طرف جائے گا؟ جو خراب بنی. اچھا ہمیں اپنے معاملے میں بھی یہ کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم زندگی میں اتنی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہماری نظر کس بات پہ ہوتی ہے؟ یار میں نے یہ اچھا نہیں کیا, میں نے یہ غلط کر دیا, یہ پرفیکٹ نہیں ہوا, میں نے یہاں پہ غلطی کر دی. جب آپ اس طرح سوچیں گے نا, اپنی بھی 70% کے اوپر اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے, اپنے آپ کو ایکنالج نہیں کریں گے, زندگی اچھی نہیں ہوگی. تو اپنے آپ کو بھی آپ اپریشیٹ کرنا سیکھیے اور اپنے بھی 70% کو آپ ایکنالج کرنا سیکھیے. دیکھیں یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ اپنے آپ کو بھی ہم نظر انداز کرتے ہیں, لیکن بہت سارے معاملات میں ہم اپنے آپ کو 100% صحیح بھی سمجھتے ہیں اور سامنے والے کو مکمل طور پر غلط سمجھتے ہیں. جیسے میرے پاس ایک خاتون آئی تو میاں بیوی تھے, ساتھ میں دونوں کے گھر والے ہی موجود تھے. اب ہم بات کر رہے تھے تو جو خاتون تھی ان کی والدہ مستقل اپنے داماد کی برائیاں کر رہی تھیں, یہ خامیاں ہیں, یہ خامیاں, یہ خامیاں اس کے اندر. تو زبیر نے کہا ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ ساری خامیاں ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے اندر ہیں, تو آپ بتائیے کہ آپ کی بیٹی کے اندر کیا برائیاں ہیں, کوئی برائی ہے آپ کی بیٹی کے اندر؟ تو کہہ رہی ہاں ہوگی, اس کے اندر بھی ہوگی خامی. تو زبیر نے کہا یعنی آپ کے داماد کے اندر آپ کو 100% معلوم ہے کہ غلطیاں موجود ہیں, اور آپ کی بیٹی جو ہے اس کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ غلطیاں ہوں گی. تو دیکھیے ہم یہی کرتے ہیں اپنے معاملے میں, ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ہو گئی غلطی ہم سے, لیکن سامنے والے کو معاف کرنا مشکل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا اپنا بڑا سا بڑا بلنڈر بھی معاف ہو جاتا ہے, سامنے والی غلطی معاف نہیں ہوتی. نہیں دیکھیں یہ بات آپ کی کسی حد تک ٹھیک بھی ہے, یعنی انسان اپنی غلطیوں کو جو ہے وہ فیس کرنا نہیں چاہتا, اپنے آپ کو ہی بتانا نہیں چاہتا کہ میں نے غلطی کی, جسٹیفائی کرتا ہے. جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے. لیکن ضمیر اس کو مسلسل تنگ کرتا رہتا ہے, اس کو ضمیر کہتا ہے تم غلط کر رہے ہو, تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. تو انسان کا ضمیر اس کو معاف نہیں کرتا. ایک وقت آتا ہے کہ وہ ریئلائز کر ہی لیتا ہے, لیکن بعض اوقات انسان ہٹ دھرمی میں اتر آتا ہے, بزدل ہے انسان, کمزور ہے, اپنی غلطی مان نہیں رہا ہوتا. میں یہاں پہ غلطی ماننے کی بات نہیں کر رہا تھا, میں اصل میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ انسان بعض اوقات اپنی ایفرٹ کو بھی کم سمجھ رہا ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, یعنی ایفرٹ کر رہا ہے وہ پوری کی پوری, لیکن ایفرٹ کرنے کا سوچتا ہے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں رہا, یعنی میں تو ایک ناکام انسان ہوں. جبکہ دوسروں کی نظر میں کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ زندگی میں بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, جب میں ان کو کیلکولیٹ کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یار ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے, آپ اپنی زندگی میں اتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں. میں سوچتا ہوں یار مجھ سے اچھے کام کر رہا ہے, میں زیادہ وقت ضائع کر دیتا ہوں, میں زیادہ غلطیاں کر دیتا ہوں. تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ انسان کو اپنے آپ کو بھی معاف کرنا چاہیے, دوسروں کو بھی معاف کرے, اپنے آپ کو بھی معاف کرے. یہ 30% کو معاف کرنا ہے, 70% کو اپریشیٹ کرنا ہے, بالکل, یہ ہے آپ کا فارمولا جس پہ آپ کو عمل کرنے اور کی یہ ضرورت فارمولا ہر جگہ اپلائی ہوگا, آپ کے اپنے اوپر بھی, آپ کے شریک حیات پہ, آپ کے بچوں پہ, آپ کے ریلیٹیوز پہ. ہے. بالکل اگر آپ یہ فارمولا اپلائی کرنا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیں گا کہ آپ کے تعلقات سب کے ساتھ کتنے اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہاں میں پھر بھی کہوں گی کہ ٹھیک ہے آپ یہ ایفرٹس کریں گے, لیکن پھر یہ مت سمجھے گا کہ آپ نے اگر 100% لوگوں پہ یہ رول اپلائی کیا ہے تو 100% رزلٹ آپ کو ملے گا. اچھا بعض اوقات یہ ہوگا کہ آپ کی جو ایفرٹ ہے وہاں سے آپ کو 100% رزلٹ مل رہا ہوگا, کہیں پہ 50% نہیں ملے گا. لائف میں بیلنس ہو جاتا ہے, لیکن آپ کو فوکس کرنا ہے اس 70% کو جو اچھا ہو رہا ہے, اور نظر انداز کرنا ہے ان نیگیٹو چیزوں کو جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کمنٹس میں ہمیں لازم بتائیے گا کہ یہ رول آپ کو کیسا لگا اور اپنی لائف میں آپ اس کو کہاں کہاں اپلائی کریں گے, اور جو لوگ اپلائی کرتے ہیں وہ بھی لازمی کمنٹ کیجیے گا
اس سے دوسرے لوگوں کو بھی راستہ ملتا ہے، ان کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی میں چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہماری کتابیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، گھریلو مسائل ہیں، شریک حیات نے پریشان کیا ہوا ہے یا بچوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے اور آپ ہم سے 1 to 1 سیشنز کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔